السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج پھر ایک نئی ویڈیو اور نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا عمل جنات کے علاج کے حوالے سے ہے۔ اگر آپ مختلف عاملین سے اپنے جنات کا علاج کروا چکے ہیں اور مختلف عاملوں نے آپ کو مختلف پڑھائیوں کے ذریعے سے آپ کا علاج کرنے کی کوشش کی ہو اور آپ کو کچھ افاقہ نہ ہوا ہو، یا وقتی طور پر تو آپ کو کچھ افاقہ ہو جاتا ہے لیکن بعد میں پھر آپ کو جنات جو ہے گھیر لیتے ہیں اور آپ کو جنات طرح طرح کی تکالیف میں مبتلا کیے رکھتے ہیں، تو آج کا عمل جو ہے آپ ہی کے لیے ہے۔ ان کا علاج آپ جو ہے گھر بیٹھے خود بھی کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ نے پنساری کی دکان سے 1 کلو خرمل لینا ہے اور آدھا پاؤ جو ہے آپ نے لوبان لینا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے تھوڑا سا سرسوں کا تیل بھی لینا ہے، اور آپ نے کم از کم 5 لیٹر پانی کو بھی لینا ہے۔ ان چیزوں کو آپ نے جو ہے پنساری کی دکان سے یہ خرمل اور لوبان لینے کے بعد ان کو کوٹ لینا ہے۔ پنساری سے بھی آپ جو ہے ان کو پسوا سکتے ہیں۔ اب آپ نے جو ہے اسلامی مہینے کے ابتدائی 15 دنوں کو گزارنے کے بعد، یعنی آخری 15 دنوں میں یہ عمل شروع کرنا ہے۔ اس میں 2 دنوں میں سے کسی ایک دن کا انتخاب کر کے آپ نے عمل شروع کرنا ہے، یا تو اس میں آپ نے ہفتے کے دن کی رات کو یہ عمل شروع کرنا ہے، یعنی جمعے اور ہفتے کی درمیانی رات کو یہ عمل شروع کرنا ہے، یا پھر آپ نے سوموار اور منگل کی درمیانی رات میں یہ عمل شروع کرنا ہے۔ آپ نے عشاء کے بعد کوئی بھی وقت جو ہے طے کر کے اس وقت میں یہ عمل کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ رکھ لیں اپنے سامنے، جو خرمل آپ نے لیا ہے، لوبان لیا ہے، سرسوں کا تیل لیا ہے، اور جو آپ نے پانی لیا ہے، ان سب کو اپنے سامنے رکھ لیں۔ باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھ جائیں۔ اب آپ نے یوں کرنا ہے کہ آپ نے سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 15، 16، 17، 18 اور 19 جو ہے یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یہ آیات جو ہیں آپ نے، یہ 5 آیات بنتی ہیں۔ ان آیات کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 21 مرتبہ آپ یہ آیات پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے معوذتین پڑھنے ہیں، یعنی قرآن مجید کی آخری 2 سورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو پڑھنا ہے۔ یہ بھی آپ نے 21 ہی مرتبہ پڑھنے ہیں۔ اس میں آپ کا طریقہ یہ ہو کہ آپ نے جو ہے پہلے سورۃ الفلق کو شروع کر کے 1 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر دوسری مرتبہ آپ نے سورۃ الناس کو پڑھنا ہے، پھر آپ نے سورۃ الفلق کو پڑھنا ہے، پھر سورۃ الناس کو پڑھنا ہے۔ اس طریقے پر 21 مرتبہ جو ہے آپ پڑھ لیں۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے پھر درود شریف جو ہے وہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ درود شریف آپ نے شروع میں بھی 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ کوئی سا بھی درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں جو نماز میں ہم روزانہ پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی آسان درود شریف جو آپ کو یاد ہو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ کم سے کم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ درود شریف پڑھیں۔ اب اس پڑھائی کو مکمل کرنے کے بعد جو ہے آپ نے جو خرمل رکھا ہے، جو لبان رکھا ہے اور پانی کو رکھا ہے اور اس طرح جو سرسوں کا تیل ہے، ان چیزوں پر جو ہے اس کو دم کر دیں، اور اس پڑھائی کو آپ نے روزانہ کرنا ہے جب تک کہ آپ کو کامل افاقہ نہ ہو۔ جب افاقہ ہو جائے تو بھی کچھ دن تک آپ نے اس کو برقرار رکھنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے اس میں یہ کرنا ہے کہ آپ نے روزانہ جو ہے فجر کی نماز کے بعد
اور مغرب کی نماز کے بعد کچھ پڑھائی کرنی ہے۔ فجر کے بعد آپ نے یہ آیات جو ہیں افحسبتم کی، ان کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اسی طرح معوذتین کو بھی 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد جو ہے آپ نے 7 مرتبہ جو ہے افحسبتم کی 5 آیات پڑھنی ہے، اور اس کے بعد جو ہے معوذتین کو بھی 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ رات کو یعنی عشاء کو سوتے وقت جب سارے کاموں سے فارغ ہو جائیں، موبائل وغیرہ دوسرے کاموں سے فارغ ہو جائیں، اس کے بعد آپ نے کوئی کام کرنا نہ ہو، تو اب آپ نے 7 مرتبہ اگر پڑھ سکے تو بہت بہتر ہے، ورنہ کم سے کم 3 مرتبہ یہ ضرور پڑھ لیں۔ اور اس وقت آپ نے یہ کرنا ہے کہ دونوں ہاتھوں پر اس کو شف کریں اور پورے بدن پر جو ہے ہاتھ پھیر لیں۔ اس طریقے سے انشاءاللہ تعالی نہ صرف یہ کہ جنات سے آپ کو مکمل جو ہے نجات مل جائے گی، بلکہ آئندہ کے لیے بھی آپ کا حصار اس سے ہوگا۔ اس میں آپ نے کچھ پرہیز بھی کرنے ہیں۔ وہ پرہیز یہ ہیں کہ جب تک آپ مکمل ٹھیک نہ ہوں اس وقت تک آپ نے جو ہے گھر میں بڑے گوشت کو نہیں کھانا، یعنی گائے اور اس طرح جو ہے بیل کا گوشت اور بچڑے کا گوشت یا بچڑی کا گوشت یہ آپ نہ کھائیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی گوشت ہیں، چاہے وہ بھینس کا گوشت ہو، چاہے وہ اونٹ کا گوشت ہو، بکری کا گوشت ہو یا مرغی وغیرہ کا گوشت ہو، جو بھی گوشت ہو وہ کھا سکتے ہیں، صرف گائے، بیل، بچڑے اور بچڑی کا گوشت آپ نہ کھائیں۔ اسی طرح آپ نے کالے کپڑوں سے جو ہے پرہیز کرنا ہے جب تک آپ مکمل ٹھیک نہ ہو۔ اس کے علاوہ آپ نے کسی مردے کے گھر نہیں جانا ہے۔ اگر بہت ہی سخت مجبوری ہوئی، آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار جو ہے فوت ہوا ہے اور آپ کا جانا وہاں پر ناگزیر ہے اور بہت ہی ضروری ہے، تب آپ جا سکتے ہیں، لیکن اس کا چہرہ پھر بھی نہیں دیکھیں گے۔ اسی طرح مردے کے گھر سے جو ہے جو بھی چیز پک کر آتی ہے، چاہے وہ تیجے کا کھانا ہو یا جو ہے نوے کا کھانا ہو یا پھر وہ 40ویں وغیرہ برسی کا کھانا ہو، آپ نے اس کو نہیں کھانا ہے۔ اور اس طرح قبرستان جانے سے بھی پرہیز کریں، کیونکہ ان سب جگہوں میں جنات کا بسیرا ہوتا ہے، جنات آتے ہیں، یا پھر جو ہے کوئی جنات کا مریض ہوگا۔ جب آپ اپنا علاج ابھی آپ نے جاری رکھا ہوا ہے اور ان کے پاس آپ جائیں گے تو پھر آپ کو ان سے مرض لاحق ہوگا، دوبارہ جنات جو ہیں اس مریض کے جو جنات ہوتے ہیں وہ آپ پر اٹیک کریں گے، تو آپ کا علاج جو ہے پھر لمبا ہو جائے گا۔ اس لیے آپ نے ان پرہیزوں کو جو ہے ان چیزوں پر پرہیز کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو چیزیں آپ نے ابھی دم کی ہیں، جو خرمل ہے، اسی طرح لبان ہے اور سرسوں کا تیل ہے اور پانی ہے، ان کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو لبان اور خرمل کو لیا ہے اس کو مکس کیا ہوا ہوگا پہلے سے، اگر مکس نہ کیا ہو تو ابھی مکس کر لیں۔ پہلے سے کوٹا ہوا ہے تو بہت بہتر ہے، پہلے سے کوٹا ہوا نہ ہو تو کوٹ کر مکس کر لیں۔ اب آپ نے اس کی 2 وقت دونی ضروری دینی ہے، تیسرے وقت جو ہے اگر دیں گے تو بہت بہتر ہوگا۔ ایک فجر کے بعد آپ نے جو ہے اس کی دونی دینی ہے۔ یہ جو ہے ضروری نہیں ہے کہ فوراً نماز کے بعد ہو، گھنٹہ 2 گھنٹہ لیٹ بھی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ نے یوں کرنا ہے کہ اس میں تاخیر زیادہ نہیں کرنی اور ناغہ بھی نہیں کرنا۔ اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد کسی بھی وقت یہ دونی کر لیں، اور دوپہر یا ظہر کو تیسرے وقت اگر کریں گے تو اس کا فائدہ بہت ہی زیادہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر مریض جو ہے وہ کبھی جو ہے اس دوران اس پر پیر بے ہوشی وغیرہ جو ہے طاری ہو یا جنات اس کو کسی قسم کی تکلیف پہنچانے والے ہوں، تو اس وقت جو ہے پھر یہ دونی صرف مریض کے سامنے آپ نے کرنی ہے۔ اور یہ دو وقت جو ہے فجر کے بعد یا مغرب کے بعد جو ہے یا اس کے علاوہ دوپہر یا ظہر کو آپ جو کرتے ہیں، یہ آپ نے پورے گھر میں کرنی ہے، جس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ نے اپنے گھر کے اندر چار دیواری میں ہر جو ہے دیوار کے ساتھ گزرتے ہوئے یہ دونی دینی ہے۔ کسی بھی گیس وغیرہ میں جو ہے گیس بھر لیں اور چھوٹا ٹین کا ڈبہ اس پر رکھ لیں، یا پھر جو ہے انگارے وغیرہ لے لیں، اس پر تھوڑی سی دونی ڈال کر اس کی دونی دیں، چار دیواری میں جو ہے گول جو ہے اس کو پھرائیں، کمروں کے اندر بھی پھرائیں، باتھ روموں کے اندر بھی پھرائیں۔
صبح بھی، فجر کے بعد بھی اور مغرب کے بعد بھی۔ اور جب مریض جو ہے اس کی طبیعت خراب ہو، اس وقت جو دھونی ہے وہ پھر آپ مریض کے سامنے تھوڑی سی دھونی کریں۔ جو پانی آپ نے دم کیا ہے اس کا بھی آپ نے 2 وقت جو ہے چھڑکاؤ کرنا ہے، فجر کے بعد اور جو ہے مغرب کے بعد۔ جو بازار میں عام اسپرے ملتی ہے جو ڈھکن والی ہوتی ہے، کسی بوتل پر وہ لگا دیں، تھوڑا سا پانی اس سے ڈال کر پوری چار دیواری میں آہستہ آہستہ جو ہے آپ نے اس کا چھڑکاؤ کرنا ہے، سوائے باتھ روموں کے۔ اور اس کے علاوہ جو سرسوں کا تیل ہے یہ آپ رات کو اس سے سر مالش کیا کریں، اور تھوڑا سا جو ہے لگا کر نتنوں میں ڈالیں، اور تھوڑا سا ایک کان میں، تھوڑا سا دوسرے کان میں۔ اس کے علاوہ جو آپ کے 20 ناخن ہیں ہاتھ پاؤں کے، ان پر بھی تھوڑا تھوڑا لگا لیں۔ انشاءاللہ تعالی کچھ عرصے میں ہی آپ کو مکمل افاقہ ہوگا۔ ایک بات اور بھی ہے کہ یہ پانی آپ نے خوراک کی چیزوں میں، چائے میں، سالن میں، آٹے وغیرہ میں ڈالنا ہے، تاکہ آپ اس کا استعمال بار بار کریں۔ اور اس کو آپ نے دن میں کم از کم 7 مرتبہ پینا ہے، 3 گھونٹ جو ہے۔ اس سے زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن کم سے کم یہ ہو۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا عمل آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آج کا عمل آپ کو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلے عمل تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔